کیا واقعی اسلام نے بنا کسی شرط کے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ یا پھر ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس آیت کو ادھورا پڑھ کر اس کا مطلب سمجھ بیٹھے ہیں؟ آج سوشل میڈیا اور بحثوں میں سورہ النساء کی آیت 3 کا صرف ایک حصہ بار بار پیش کیا جاتا ہے: 2، 3 اور 4 نکاح کرو۔ لیکن افسوس، اس سے پہلے کیا فرمایا گیا ہے، اس کے بعد کیا شرط رکھی گئی ہے، اور اس آیت کے نزول کا اصلی سبب کیا ہے، یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ اگر قرآن کی کسی آیت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے پڑھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کسی کی رائے نہیں بلکہ قرآن، تفسیر اور محدثین و مفسرین کے بیان کی روشنی میں سمجھیں گے کہ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، اس میں یتیم لڑکیوں کا ذکر کیوں آیا، 4 نکاح کی اجازت کن شرطوں کے ساتھ دی گئی، اگر انصاف نہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کیا اس آیت کا مقصد صرف 4 شادیاں بتانا ہے یا انصاف اور ذمہ داری کا پیغام دینا؟ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورہ نساء مدنی ہے، آیت نمبر 3 ترجمہ۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4 پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تفسیر۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اس آیت کے معنی میں چند اقوال ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ تفسیر ساوی، سورہ نساء، تحت الآیہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ تفسیر کبیر، سورہ نساء، تحت الآیہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی سے بھی ڈرو، جیسے یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ تفسیر مدارک، سورہ نساء، تحت الآیہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے زیادہ عورتیں کرتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتی ان کے مال خرچ کر ڈالتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ نکاح سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 رکھنا۔
फिर अगर डरो कि 2 बीवियों को बराबर न रख सकोगे। आयत में 4 तक शादियां करने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके साथ ही फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि एक से ज्यादा शादियां करने की सूरत में सबके दरमियान अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से शादी करो। इसी से यह मालूम हुआ कि अगर कोई 4 में अदल नहीं कर सकता लेकिन 3 में कर सकता है तो 3 शादियां कर सकता है, और 3 में अदल नहीं कर सकता लेकिन 2 में कर सकता है तो 2 की इजाजत है। यह भी मालूम हुआ कि बीवियों के दरमियान अदल करना फर्ज है। इसमें नई, पुरानी, कुंवारी या दूसरे की मुतल्लका, बेवा सब बराबर हैं। ये अदल लिबास में, खाने पीने में, रहने की जगह में और रात को साथ रहने में लाजिम है। इन उमूर में सबके साथ यकसा सुलूक हो। इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम ने निकाह को इंसाफ, जिम्मेदारी और तकवा के साथ जोड़ा है। 4 निकाह की इजाजत बिना शर्त नहीं दी गई, बल्कि उसके साथ इंसाफ की सख्त शर्त भी रखी गई है। अगर इंसाफ का डर हो तो अल्लाह ताला ने एक ही निकाह का हुक्म फरमाया। साथ ही यतीमों के माल और उनके हुकूक की हिफाजत करना, उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी से बचना और हर इंसान का हक अदा करना इस आयत का अहम पैगाम है। इसलिए किसी भी कुरानी आयत को उसका पूरा संदर्भ, सियाक व सबाक समझे बिना बयान नहीं करना चाहिए। कुरान का असली पैगाम इंसाफ, रहमत और जिम्मेदारी है, न कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ एक हिस्से को पेश करना।